اسی طرح وضو کے مسائل میں اس بات کا جاننا بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایک رخصت عطا فرمائی ہے کہ وضو میں جہاں پاؤں کا دھونا ضروری ہے وہیں پاؤں پر اگر کوئی موزے وغیرہ پہنے ہوں تو اس پہ مسح کرنا بھی جائز ہے۔ یاد رکھ لیں کہ پاؤں پہ مسح کرنا جائز ہے، لیکن اس کی چند ایک شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ انسان نے باوضو ہونے کی حالت میں اپنے پاؤں کے اوپر موزہ وغیرہ جو ہے وہ چڑھایا ہو۔ عربی میں لفظ خف کہا جاتا ہے چمڑے کے وہ موزے جو ٹخنوں سے اوپر تک جو ہے وہ چڑھائے جاتے ہیں، اسے موزے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عربی میں لفظ جورب بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لفافت الرجلی، یعنی پاؤں کے اوپر چڑھانے کی ایک چیز، اس کے لیے جورب بولا جاتا ہے۔ لفظ خف اور لفظ جورب میں لغت کے اعتبار سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے، جہاں جورب استعمال ہوتا ہے وہیں پہ لفظ خف بھی استعمال ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جورب پر بھی مسح کرنا جو ہے وہ ثابت ہے۔ تو جورب یا خف پہ مسح کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ موزے یا جورب جو ہے انسان کے ٹخنوں سے اوپر تک جو ہے وہ انسان کے پاؤں کو ڈھانپے ہوئے ہوں، اور جورب جرابیں جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہم ساکس کہتے ہیں، اگر وہ اتنی کہ موٹی ہیں کہ اس میں انسان کا پاؤں نظر نہیں آتا ہے، اگر عورتوں کی طرح بہت ہی باریک سی وہ جرابیں ہیں جس کے اندر سے پاؤں نظر آ رہا ہے تو یقیناً گویا کہ انہوں نے پاؤں کو تو ڈھانپا ہی نہیں ہوا ہے۔ تو جس میں پاؤں پوری طرح چھپ جا سکتا ہو، جس کے اوپر لفافت الرجل جو عربی میں جورب کی تعریف کی گئی ہے وہ صادق آتی ہو، تو خف یا جورب دونوں پہ جو ہے وہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ انسان نے باوضو ہو کر طہارت کی حالت میں جو ہے وہ جرابیں یا موزے پہنے ہوں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فأہویت لأنزع خفیہ فقال دعہما فإنی ادخلتہما طاہراتین فمسح علیہما۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو 203 نمبر پہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے کے لیے جھکا کہ آپ وضو فرمانے لگے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما، چھوڑ دیجئے انہیں، میں نے انہیں باوضو ہونے کی حالت میں پہنا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ مسح فرما لیا۔ یہ جو مسح کرنا ہوتا ہے اس کی جو اجازت اور رخصت ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم للمقیم یوما ولیلتا وللمسافر ثلاثة ایام ولیالیہن یعنی فی المسح علی الخفین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقیم کے لیے، یعنی جو اپنے گھر میں رہ رہا ہے، سفر پہ نہیں ہے، اس کے لیے 1 دن اور 1 رات مسح کرنے کی اجازت دی ہے، اور جو مسافر ہے، گھر سے باہر سفر پہ گیا ہوا ہے، اسے 3 دن اور 3 راتیں جو ہیں وہ مسح کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی پاؤں کے اوپر جب اس نے موزے وغیرہ ایک دفعہ پہن لی ہیں طہارت پاکیزگی باوضو ہونے کی حالت میں، اب دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہے تو پاؤں دھونے کی بجائے اس پر جو ہے وہ مسح جو ہے وہ کر لیا جائے۔ اس کی اتنے ٹائمنگ کی اجازت ہے، مقیم کے لیے 24 گھنٹے اور مسافر کے لیے جو ہے وہ 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ یہ جو مسح کرنے کی ابتدا ہے یہ پہلے مسح سے شروع ہوتا ہے وقت۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے فجر کے ٹائم جو ہے وہ وضو کیا اور موزے پہن لیے یا جرابیں پہن لی اور پھر فجر کی نماز ادا کر لی، اور انسان کا وضو مثال کے طور پہ اشراق کے قریب جا کے ٹوٹ گیا، اور دوبارہ جو ہے اس نے ظہر کے ٹائم جو ہے وضو کیا، اور پہلی دفعہ جو مسح کیا ہے وہ ظہر کی نماز کے ساتھ کیا ہے، تو اب جو 24 گھنٹے کی ٹائمنگ ہے یا 3 دن اور 3 راتوں پہ مسح کرنے کی اجازت کی ٹائمنگ ہے، وہ پہلے مسح سے شروع ہوگی، نہ ہی موزے پہننے سے ٹائم شروع ہوگا، یعنی وضو ٹوٹنے سے ٹائم شروع ہوگا، بلکہ جو ٹائم شروع ہوتا ہے وہ پہلے مسح سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، یعنی فی المسح علی الخفین،
مسح کرنے کے لیے تو مسح کرنے سے ٹائم شروع ہوگا، اور پھر ایک دن اور ایک رات جو ہے وہ مقیم کے لیے، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتوں تک جو ہے اسے جو ہے وہ اجازت ہے۔ مسح کرنے کی جو کیفیت ہے پاؤں کے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص کیفیت ایسی نہیں بیان کی گئی ہے، بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان مسح اسفل الخف اولا من اعلاہ۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دین عقل اور رائے کی بنیاد پہ چلتا ہوتا تو مسح پاؤں کے نیچے سے کیا جانا تھا، کیونکہ مٹی تو نیچے سے لگی ہوتی ہے، لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں کے اوپر سے مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی دین عقل کی بنیاد پہ ہی سارا نہیں چلتا، بلکہ دین وہ ہے جو اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ مسح پاؤں کے اوپر سے ہوتا ہے۔ اب اس کی خاص کوئی کیفیت نہیں ہے، خواہ انسان اپنے دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کا مسح کر لے اور بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا اوپر سے جو ہے وہ مسح کر لے، یا یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے ہی دونوں پاؤں کا مسح کر لے، کسی طرح بھی پاؤں کے اوپر ہاتھ پھیر لے، اس طرح کر کے جو ہے وہ مسح ہو جاتا ہے، بجائے پاؤں دھونے کے۔ ان حالات میں مسح کرنا اس شرط کو پورا کرتے ہوئے کہ باوضو ہونے کی حالت میں پہنے ہوں، اور اتنی ٹائمنگ کے اندر مسح کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح وضو کے مسائل میں اس بات کا بھی جاننا ضروری ہے کہ انسان نے اگر وضو میں جہاں تمام اعضاء کو اچھی طرح جو ہے وہ دھونا ہوتا ہے، اگر کسی جگہ انسان کوئی زخمی ہو گیا ہے اور اس کے جسم پہ کہیں چوٹ لگ گئی ہے، ہاتھ میں کہیں لگی ہے، پاؤں میں کہیں لگی ہے، اور اس کے اوپر ایسی پٹی لگائی ہوئی ہے کہ جس کو اتارنے سے وہ زخم بڑھ سکتا ہے، یا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، تو ایسی صورت میں جو پٹی باندھی ہوتی ہے جسے عربی میں جبیرہ کہا جاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی مسح کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ صرف گیلا ہاتھ کر کے اوپر جو ہے وہ پھیر لیا جاتا ہے، تو اس طرح کر کے مسح جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ جس جگہ پہ کوئی پٹی وغیرہ ہو اور اس کے اتارنے سے زخم بڑھ سکتا ہو، یا یہ ہے کہ اس سے اتارنے سے کوئی انسان کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہو، تو ہاتھ گیلا کر کے اوپر سے پھیر لیا جائے تو یہ جو ہے وہ کافی ہوتا ہے۔ یہاں آ کر وضو کے تمام مسائل پورے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے ان تمام مسائل کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔